نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہمارا ٹاپک حج کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے حج پہ نہیں جا پاتے تو وہ کیسے جو ہیں وہ حج کے فرسٹ 10 ڈیز ان کی عظمتیں کیا ہیں اور کون سے وہ ذکر اذکار ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اور میرے رب نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کے بارے میں کیا فضیلتیں بتائی ہیں کہ ہم گھروں میں رہ کر بھی تو ہم ان 10 دنوں کی فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اجر و ثواب اور اپنی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے اور عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے زیادہ آپ نے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کا کثرت سے جو ہے وہ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے بارے میں فرمایا کہ اوبویسلی کہ 4 مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، جس میں سے ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے کہ ہم نے اس میں احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس مہینے کی قسم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے عید کی قربان اور 10 راتوں کی جو ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق یعنی رمضان المبارک کی آخری جو طاق راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات کی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب کسی مہینے کے لیے قسم اٹھا لیا یا قسم کھائی ہے تو آپ اس بات سے اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی یا ان 10 دنوں کی کتنی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے اور رمضان کی آخری طاق راتیں، شب قدر، لیلۃ القدر کی راتیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بونس ہیں۔ فار ایگزامپل کیسے یہ ہمارے لیے بونس ہے کہ آپ سارا سال ہم لوگ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں عبادتوں میں، ذکر اذکار میں، ہم کہیں سست ہو جاتے ہیں، ہماری اس طرح کی روٹین نہیں بن پاتی، تو میرا رب کتنا عظیم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں اس نے ایز اے بونس جو ہے وہ یہ دن اور یہ راتیں عطا کیے ہیں کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں ایک روزہ رکھیں گے تو پورے سال جیسا کہ آپ نے روزہ رکھا آپ کو اتنا ثواب دیا جائے گا، اور اگر آپ نے ایک رات بھی اس پہلی ذوالحجہ کی 10 راتوں میں قیام کیا، رات کو جاگے، اللہ سے استغفار کی، تہجد پڑھی، تو گویا آپ کو ایسے ثواب ملے گا جیسے آپ نے لیلۃ القدر کی راتوں میں قیام کیا۔ تو سبحان اللہ، اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان 10 دنوں کی ہمارے لیے کتنی زیادہ عظمتیں ہیں کہ بے شک اگر ہم حج پر نہیں بھی جا سکتے لیکن یہ ذکر اذکار کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال کے کہ جو کام اللہ نے منع کیے ہیں ہم نے ان سے بچے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جو ذوالحجہ کا جو ہوتا ہے 8واں دن یعنی 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس رات کو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، تو اس وقت جو انہوں نے خواب دیکھا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، تو اس لیے اسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس مہینے کی 9ویں تاریخ ہے یعنی یوم عرفات، حج کس کو کہتے ہیں؟ یوم عرفات کو کہتے ہیں، یعنی عرفات کے بغیر آپ کا حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے اپنے بندوں کے اور اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں،
یعنی کہ یہ بخشش کا دن ہے، یوم عرفات کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اگر اپنی بخشش کروانا چاہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس یہ کہ اپنے دل کو صاف کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہوں کی بے حد معافی مانگے. اور جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، جن کی تیاری ہے، اپنے آپ کو کمپلیٹلی طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اس دن اگر آپ کا حج قبول ہو جاتا ہے، آپ کی عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، تو گویا آپ اس طرح ہیں جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے ہیں. یعنی کہ جس طرح بچہ آتا ہے دنیا میں تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے گناہ ایسے صاف کر دیتا ہے. اگر انسان کا حج قبول ہو جائے، اس کی عبادتیں قبول ہو جائیں، تو گویا وہ ایسا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے. تو اسی رات کو جو ہے اگین ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کرنا ہے. تو پھر ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ خواب میرے رب کی طرف سے ہے اور یہ سچا خواب ہے. تو 10 ذوالحجہ یعنی 10 تاریخ کو ذوالحجہ کی، اس کو یوم نحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے قربانی وہ کی صورت پیدا فرما دی گئی تھی، اور اسی روز عام مسلمان جو ہے وہ قربانی ادا کرتے ہیں. تو بیسیکلی ایک جو میسج ہمیں ان تمام چیزوں سے ملتا ہے، جو آج میں اپنی کمیونٹی کو دینا چاہوں گی، کہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی آفس میں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ چاروں طرف کیا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کتنا وہ احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیمرے کیپچر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ میرے رب کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے. مینس کہ اس کے کیمرے 247 ہماری ایک ایک چھوٹی سی حرکت کو کیپچر کر رہے ہیں. دنیا میں جو کیمرے لگے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جائے، کیمرے خراب ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے کیمرے ہیں وہ اس میں کبھی بھی ٹیکنیکل خرابی نہیں آ سکتی. تو وہ ہماری ہر حرکت پر، ہماری نیتوں پر، ہمارے ارادوں پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے 247 کہ میرا بندہ آخر کس نیت سے میرے دربار میں آیا ہے، آیا اس کو واقعی ہی بخشش چاہیے یا وہ صرف حج کا فریضہ انجام دینے آیا ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کے ہر راز ہر حال کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو یہی التجا ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارا ہمیں اپنے رب سے حیا کرنی ہے. حیا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی ہے. کہ دیکھیں ہم دنیا میں کتنا اپنی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہماری عزت کسی کے سامنے خراب ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا. تو ہمیں گناہوں سے بھی اسی طرح بچنا ہے کہ ہماری عزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی خراب نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری عزت اپنے رب کے سامنے بھی خراب نہیں ہونی چاہیے کہ کل ہم نے بھی مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور حشر میں پیش ہونا ہے. تو یہ میدان عرفات کا جو ہے بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے کہ اپنے رب سے حیا کریں اور یہی دیکھیں کہ اس کے کیمرے، اس کے کبھی بھی ٹیکنیکل خرابی اس میں نہیں آئے گی. یہاں تک کہ آپ اپنی بخشش کروا کے بھی آ رہے ہیں نا، تو اب آپ یہی دیکھیں کہ اللہ کی آنکھ ہمیں 247 دیکھ رہی ہے. لوگوں کی دل آزاریوں سے بچیں، اور اگر آپ حج پہ بھی ہیں کوشش کریں کہ ذکر اذکار، دنیاوی باتیں آپ نے نہیں کرنی، دنیاوی باتوں سے آپ نے بچنا ہے. اور یہاں پہ بھی اگر آپ ہیں اپنے گھروں میں بھی کوشش کریں کہ تھوڑا سا دنیا سے اپنا دل سائڈ پہ کر کے تو اپنا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانی ہے. وہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے کہ ہم گناہ گاروں کو یہ چھوٹی چھوٹی برکتیں دے کے، بونس والے ڈیز دے کے کہ ہم جو ہے اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. پورے سال ایک روزہ رکھیں گے تو پورے سال کی عبادتوں کا ثواب ہمیں ملے گا، جیسے کہ ہم نے پورے سال روزے رکھے. تو اتنا رحمان رب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور آنے والے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جس کے بعد کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کا دل نہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ناراض نہ کریں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشانی نہ ان کو حشر والے دن اللہ کے سامنے ہوں کہ میں اپنی امت کے لیے معافی مانگتا رہا اور میری امت جو ہے مجھے اپنے اعمال سے پریشان کرتی رہی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اللہ اپنے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے. تو اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.